آج ہم آپ کو ایک ظالم بادشاہ کی وہ کہانی سناتے ہیں جو ظلم، غرور اور اللہ کے انصاف کی ایک بڑی مثال ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جی این اسٹوری ٹی وی میں خوش آمدید۔ پیارے دوستو، یہ وہ ظالم بادشاہ تھا جو رمضان شریف میں مسلمانوں پر ظلم کرتا تھا، جو ان کے روزے توڑوانے کے لیے زبردستی پانی پلاتا تھا، جو مسجدوں کو گرا کر اپنے نشے کے اڈے بناتا تھا اور جو خود کو سب سے بڑا حکمران سمجھتا تھا۔ سلطنت مہاراج دیر سنگھ اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھی، لیکن اس کی حکومت میں انصاف صرف ہندو رعایا تک محدود تھا۔ مسلمانوں کے لیے یہ زمین ایک قید خانہ بن چکی تھی، جہاں ان کے لیے جینا کسی امتحان سے کم نہ تھا۔ وہ غلاموں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ مسلمانوں کی ہر حرکت پر سخت نظر رکھی جاتی تھی اور ذرا سی نافرمانی پر سخت سزا دی جاتی تھی۔ جب رمضان کا چاند نظر آیا تو مسلمانوں کے گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ خوشی سے سحری کرتے، دروازے بند کر کے قرآن پڑھتے اور چھپ کر نماز ادا کرتے۔ مگر یہ خوشی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک نیا ظالمانہ فرمان جاری کر دیا کہ جو کوئی بھی روزہ رکھے گا اسے سخت سزا دی جائے گی۔ جو مسلمان روزے کی حالت میں پکڑا جائے گا اسے عوام کے سامنے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ یہ اعلان سنتے ہی مسلمانوں کے چہروں پر خوف کے سائے چھا گئے، مگر یہ پہلا موقع نہیں تھا جب انہیں ظلم کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ راجہ دیر سنگھ کا ظلم پہلے بھی اپنی حدیں پار کر چکا تھا۔ راجہ دیر سنگھ نے حکم دیا کہ پورے علاقے کی تمام مسجدیں بند کر دی جائیں اور جو کوئی بھی وہاں عبادت کے لیے آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ چند سال پہلے اس نے علاقے کی سب سے بڑی مسجد کو ایک استبل میں بدل دیا تھا، جہاں اب گھوڑے باندھے جاتے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا، مگر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ مسلمانوں کو زبردستی محل کی تعمیر میں لگا دیا گیا تھا۔ انہیں سخت دھوپ میں بغیر کسی اجرت کے دن رات کام کرنا پڑتا۔ جو کوئی تھک کر بیٹھ جاتا اسے راجہ کے سپاہی کوڑے مارتے۔ کچھ بوڑھے اور کمزور مسلمان تو اس ظلم کی شدت کی وجہ سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ راجہ دیر سنگھ کے سپاہی رمضان میں خاص طور پر بازاروں میں گھومتے اور جو بھی کمزور دکھائی دیتا اس کا منہ زبردستی کھول کر پانی پلانے کی کوشش کرتے۔ جو انکار کرتا اسے بےرحمی سے پیٹا جاتا اور کچھ کو زنجیروں میں جکڑ کر محل میں لے جایا جاتا۔ ہندو سردار اور سپاہیوں کو پوری آزادی تھی کہ وہ مسلمان عورتوں کو بے پردہ کر کے بازاروں میں گھسیٹ سکتے تھے۔ اگر کسی مسلمان مرد نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی تو اسے زندہ جلا دیا جاتا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر مسلمانوں کے دل غم سے بھر چکے تھے۔ وہ خاموشی سے اپنے گھروں میں قید رہتے، باہر نکلنے سے ڈرتے اور ایک دوسرے کو تسلی دیتے کہ یہ آزمائش بھی گزر جائے گی۔ مگر ظالم کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ پھر اچانک اس علاقے میں ایک مرد حق ظاہر ہوا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے۔ لوگ اسے منور فقیر کے نام سے جاننے لگے۔ وہ ایک اللہ والا درویش تھا جو ہمیشہ سفید لباس میں نظر آتا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی روشنی تھی اور اس کی باتوں میں ایسا اثر تھا جو دلوں کو نرم کر دیتا تھا۔ رمضان کی پہلی رات منور فقیر علاقے کی سب سے پرانی مسجد کے پاس بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سکون تھا، مگر چہرے پر فکر کے آثار بھی نمایاں تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اب آزمائشوں کا وقت ہے اور ظلم کے خلاف کچھ کرنا ہوگا۔ اسی رات ایک بوڑھی عورت روتی ہوئی منور فقیر کے پاس آئی۔ اس کی فریاد نے منور فقیر کو ایک بڑے امتحان میں ڈال دیا۔ اس بوڑھی عورت نے اپنی فریاد یوں سنائی۔ رمضان کی پہلی صبح تھی اور اس کا بیٹا رحیم روزے سے تھا۔ فجر کے بعد اس کی ماں نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، بیٹا آج کام پر مت جانا، راجہ کے سپاہی بہت ظالم ہیں، وہ تمہیں بھی پکڑ سکتے ہیں۔ رحیم نے اپنی ماں کے کانپتے ہوئے ہاتھ تھام لیے اور کہنے لگا، ماں اگر میں کام پر نہ گیا تو ہم سحری اور افطاری کہاں سے کریں گے؟ اللہ پر بھروسہ رکھیں، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ رحیم نے ماں کو تسلی دی اور گھر سے نکل گیا۔ اس کی منزل شہر کے ایک ہندو رئیس دیوان کا گھر تھا، جہاں وہ دن بھر مزدوری کرتا تھا۔ مگر رحیم کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والا ہے۔ رحیم بازار میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ اس کے چہرے پر روزے کی وجہ سے ہلکی سی تھکن تھی، مگر دل میں وہ مسلسل اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ہر قدم پر راجہ کے سپاہی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ چند ہی لمحوں بعد اچانک سپاہیوں کے ایک گروہ نے اس کا راستہ روک لیا۔ ان کا سردار راج کمار دلمیر سنگھ، جو راجہ ویر سنگھ کا قریبی ساتھی تھا، رحیم کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولا، ارے یہ تو روزے دار لگتا ہے۔
देखो इसके चेहरे पर कैसी कमजोरी है। दूसरे सिपाही भी जोर जोर से कह के लगाने लगे। रहीम पीछे हटने लगा, मगर दलमीर सिंह ने तलवार निकाल ली और रहीम से कहने लगा, कहाँ जा रहा है? इधर आओ, देखते हैं तुम्हारा रोज़ा कितना मजबूत है। सिपाहियों ने रहीम को चारों तरफ से घेर लिया। एक सिपाही ने जबरदस्ती उसका जबड़ा पकड़कर मुंह खोलने की कोशिश की। चलो पानी पी लो, देखते हैं तुम्हारा खुदा तुम्हें कैसे बचाता है। रहीम ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और कहने लगा, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, मैं अल्लाह के हुक्म पर चल रहा हूँ। ये सुनकर दलमीर सिंह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और कहने लगा, बड़ी जबान चलती है, इसका रोज़ा तुड़वा दो या फिर इसे महल ले चलो। सिपाहियों ने रहीम को पकड़कर घसीटना शुरू कर दिया। रहीम चीख कर कहने लगा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मगर सिपाहियों ने उस पर लातों घूंसों की बारिश कर दी। पहले एक सिपाही ने उसके पेट में जोर से मुक्का मारा, फिर दूसरे ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। रहीम का होंठ फट गया और खून बहने लगा, मगर उसके लबों पर अब भी अल्लाह का नाम था। रोज़ा रखोगे? एक सिपाही ने गुस्से से पूछा। रहीम ने मजबूती से जवाब दिया, मेरा जिस्म जख्मी हो सकता है मगर मेरा ईमान नहीं। ये सुनकर राजकुमार दलवीर सिंह और ज़्यादा गुस्से में आ गया और कहने लगा, ले चलो इसे बादशाह के दरबार में, देखते हैं वहाँ ये कितना बहादुर बनता है। सिपाही रहीम को घसीटते हुए महल की तरफ ले जाने लगे। उसका चेहरा खून से तर था और उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, मगर उसका ईमान अब भी मजबूत था। उधर रहीम की माँ घर में बैठी दुआ कर रही थी कि अल्लाह उसके बेटे को सही सलामत रखे। मगर कुछ ही देर बाद मोहल्ले के एक शख्स ने आकर उसे सब कुछ बता दिया कि किस तरह रहीम को सिपाही मार पीट कर महल की तरफ ले गए हैं। ये सुनकर रहीम की माँ की दुनिया अंधेर हो गई। बूढ़ी औरत फौरन अपने कांपते कदमों के साथ मुनव्वर फकीर की खानका की तरफ रवाना हो गई। वो रोते हुए बोली, बाबा जी, मेरे बेटे को राजा के सिपाही उठाकर ले गए हैं। वो रोजे से था और उसे मार मार कर महल की तरफ ले गए हैं। आप कुछ करें बाबा, मैं बेवा हूँ, इस दुनिया में मेरा कोई और सहारा नहीं है। मुनव्वर फकीर ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हों बाद इसने सुकून से कहा, जब ज़मीन पर जुल्म हद से बढ़ जाए तो आसमान से इंसाफ नाजिल होता है। बूढ़ी औरत हैरत से उसकी तरफ देखने लगी। बाबा, आप कुछ करेंगे ना? मुनव्वर फकीर ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह का वक़्त करीब है, देखना वो कैसे फैसले करता है। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ और महल की तरफ रवाना हो गया। रात गहरी हो चुकी थी, मगर महल की फिजा में हंगामा बरपा था। महल के अंदर एक वसी और इस दरबार में शराब के जाम गर्दिश कर रहे थे। महाराजा दीर सिंह हाथी दांत से बनी अपनी सुनहरी मसनद पर आधा लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर गुरूर और सुर्खी छाई हुई थी। वो शराब के नशे में झूम रहा था। उसके चारों तरफ मुजरिम, जवारी और दरबारी मस्खरे जमा थे, जो उसकी तफरीह के लिए हर तरह के करतब दिखा रहे थे। उसी दौरान चंद सिपाही जंजीरों में जकड़े हुए एक नौजवान को घसीटते हुए दरबार में ले आए। वो नौजवान कोई और नहीं बल्कि रहीम था, जिसे दिन के वक्त दलमीर सिंह और उसके सिपाहियों ने रोजे की हालत में मार पीट कर गिरफ्तार किया था। बादशाह ने नशे में झूमते हुए आंखें खोली और गुस्से से पूछा, कौन है ये? राजकुमार दलमीर सिंह ने झुककर कहा, महाराज, ये एक नाफरमान मुसलमान है जो आज रोजे से था। हम इसे पकड़कर आपके दरबार में लाए हैं ताकि आप खुद फैसला करें। बादशाह कहका लगाकर हंसा, रोज़ा? कौन सा रोज़ा? ये हिंदुओं की ज़मीन है, यहाँ कोई मुसलमान रोज़ा रखे? ये कैसे हो सकता है? रहीम ने मुश्किल से सर उठाया। उसके होठों पर खून के निशान थे, मगर उसकी आंखों में खौफ नहीं बल्कि हिम्मत की चमक थी। वो बोला, मैंने कोई जुर्म नहीं किया, मैं सिर्फ अपने रब के लिए इबादत कर रहा था। बादशाह ने गुस्से से मुट्ठी भींच ली और कहने लगा, ज़मीन मेरी है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगा। तुम जैसे लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे अहकाम की खिलाफ वर्जी करने की? दलमीर सिंह आगे बढ़ा और बोला, महाराज, मेरा ख्याल है इसे यहीं दरबार में सबके सामने सजा दी जाए ताकि दूसरे मुसलमान भी डर जाएं। बादशाह ने शराब का एक और घूंट भरा और सर हिलाते हुए कहा, हाँ, कल सुबह इसकी गर्दन उड़ा दी जाए। ये सुनकर दरबार में मौजूद दरबारी तालियां बजाने लगे और शराब का जश्न दोबारा शुरू हो गया। मगर उसी वक्त महल के दरवाजे पर एक बुलंद कामत शख्स खड़ा था। उसके जिस्म पर सादा मगर साफ लिबास था। उसका चेहरा नूरानी था और उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो देखने वाले को झुका देती थी। ये कोई और नहीं बल्कि मुनव्वर फकीर था।
وہی درویش، وہی اللہ والا جس کے الفاظ میں تاثیر تھی اور جس کی دعائیں عرش تک پہنچتی تھیں۔ بوڑھی ماں کی فریاد سننے کے بعد وہ سیدھا محل کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازے پر پہنچا، محل کے پہرے داروں نے اسے روک لیا۔ ایک سپاہی نے سخت لہجے میں پوچھا، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ منور فقیر نے سکون سے جواب دیا، مجھے مہاراجہ دیر سنگھ سے ملنا ہے۔ سپاہی ہنس پڑے، ایک فقیر مہاراجہ سے ملنا چاہتا ہے؟ تجھے معلوم نہیں یہ محل عام لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ منور فقیر نے گہری نظر سے پہرے دار کو دیکھا اور کہا، جب ظالم کا وقت قریب ہو جائے تو اللہ کے بندوں کو روکنا ممکن نہیں رہتا۔ اس کے الفاظ میں ایسی تاثیر تھی کہ پہرے دار ایک لمحے کے لیے کانپ گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور بولے، اچھا جا، لیکن زیادہ بکواس کی تو گردن اڑا دی جائے گی۔ جیسے ہی منور فقیر دربار میں داخل ہوا، محل میں موجود روشنی مدھم پڑنے لگی۔ درباری جو ہنسی مذاق میں مصروف تھے اچانک خاموش ہو گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دربار میں کوئی غیر معمولی چیز داخل ہو گئی ہو۔ بادشاہ کی آنکھیں نشے میں دھندلا رہی تھیں، مگر جیسے ہی اس کی نظر منور فقیر پر پڑی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور غصے سے بولا، یہ کون ہے؟ منور فقیر آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور راجا کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی خوف نہیں تھا، بلکہ عجیب سا سکون تھا۔ منور فقیر راجہ دیر سنگھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، دیر سنگھ، یہ زمین اللہ کی ہے، تمہاری نہیں۔ ظلم کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی۔ دربار میں اچانک خاموشی چھا گئی۔ راجا نے حیرت اور غصے سے فقیر کو گھورا اور چیخ کر بولا، کیا بکواس کرتا ہے؟ یہ زمین میری ہے، یہاں میرا حکم چلتا ہے اور فیصلہ بھی میں ہی کرتا ہوں۔ فقیر نے نرمی سے کہا، تم سمجھتے ہو کہ تم زمین کے بادشاہ ہو، لیکن اصل بادشاہ صرف اللہ ہے۔ دیر سنگھ، تمہارا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ غصے سے بولا، تمہیں لگتا ہے کہ میں تم جیسے فقیروں کی باتوں پر یقین کر لوں گا؟ منور فقیر مسکرایا اور بولا، یقین نہ کرو، مگر وقت آنے پر سچائی خود ظاہر ہو جائے گی۔ اب بادشاہ شدید غصے میں آ چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسی وقت اس فقیر کو ختم کر دیا جائے اور چیخ کر کہنے لگا، اس گستاخ کو فوراً گرفتار کر لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کا خدا اسے کیسے بچاتا ہے۔ سپاہیوں نے فوراً منور فقیر کو پکڑنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی انہوں نے اسے ہاتھ لگایا، ایک عجیب سی جھرجھری ان کے جسم میں دوڑ گئی۔ کچھ سپاہی پیچھے ہٹ گئے، مگر بادشاہ نے پھر غصے سے حکم دیا، بکواس بند کرو، اسے تہہ خانے میں ڈال دو اور کل صبح رحیم کے ساتھ اس کا بھی سر قلم کر دو۔ سپاہیوں نے زبردستی منور فقیر کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور گھسیٹتے ہوئے قید خانے میں لے گئے۔ جب فقیر کو لے جایا جا رہا تھا تو دربار میں موجود کچھ لوگوں کے دلوں میں عجیب سا خوف پیدا ہو گیا۔ کچھ درباری خاموش ہو گئے اور کچھ نے بادشاہ کی طرف دیکھا، جیسے وہ کہنا چاہتے ہوں کہ کہیں یہ واقعی اللہ کا بندہ تو نہیں۔ مگر غرور میں ڈوبے ہوئے راجا نے ایک اور جام اپنے ہونٹوں سے لگایا اور کہکا لگا کر بولا، اب دیکھتا ہوں تمہارا خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ شراب اور موسیقی میں مشغول ہو گیا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ظلم کی رات اب ختم ہونے کے قریب ہے۔ محل کے تہہ خانے میں دو قیدی زنجیروں میں جکڑے زمین پر بیٹھے تھے، منور فقیر اور رحیم، وہ نوجوان جسے روزہ رکھنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا۔ قید خانے کی دیواروں پر نمی تھی اور زمین پر جگہ جگہ پانی اور کیڑے مکوڑے رینگ رہے تھے، مگر منور فقیر کی آنکھیں بند تھیں، جیسے وہ کسی اور دنیا میں گم ہو۔ اس کے ہونٹ ہل رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ رحیم، جس کے جسم پر زخموں کے نشان تھے، بے چینی سے زمین پر بیٹھا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ رگڑتے ہوئے آہستہ سے بولا، بابا جی، کیا ہم واقعی کل مر جائیں گے؟ منور فقیر نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور سکون سے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بیٹا، ظالموں کا وقت بھی پورا ہونے والا ہے اور صبح ایک نئی روشنی لے کر آئے گی۔ رحیم نے حیرت سے فقیر کو دیکھا اور بولا، مگر بابا جی، راجا کے پاس سپاہی ہیں، طاقت ہے، ہتھیار ہیں اور ہم زنجیروں میں قید ہیں، ہمیں کون بچائے گا؟ منور فقیر مسکرایا اور بولا، کیا تمہیں یقین نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ جب زمین پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے تو آسمان سے فیصلے نازل ہوتے ہیں۔ یہ سن کر رحیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس وقت محل کے اندر عجیب سا ماحول تھا۔ راجہ دیر سنگھ اپنے دربار میں شراب کے جام پر جام چڑھا رہا تھا۔ اس کے آس پاس ہندو سردار، درباری اور دلمیر سنگھ جیسے ظالم سپاہی بیٹھے تھے، جو اس کے ہر فیصلے پر تالیاں بجا رہے تھے۔
موسیقی کی آواز گونج رہی تھی اور ناچنے والی عورتیں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے رقص کر رہی تھیں۔ راجا کی آنکھوں میں غرور تھا، وہ مسلسل شراب پیتا جا رہا تھا اور زور زور سے ہنس رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھا تم نے، وہ فقیر جو مجھے دھمکانے آیا تھا کل سورج نکلنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ درباری کہکا لگانے لگے۔ دلمیر سنگھ نے ایک اور جام بادشاہ کے ہاتھ میں دیا اور بولا، مہاراج، آپ کا فیصلہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے سبق سکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ بادشاہ نے سرخ آنکھوں سے درباریوں کو دیکھا اور غرور سے بولا، کل صبح دربار میں سرے عام ان دونوں کو پھانسی دے دی جائے گی اور میں خود دیکھوں گا کہ ان کا خدا انہیں کیسے بچاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک اور گھونٹ لینے کے لیے جام اٹھایا، مگر جیسے ہی اس نے جام ہونٹوں سے لگایا اس کے ہاتھ اچانک کانپنے لگے۔ دربار میں موجود لوگوں نے دیکھا کہ بادشاہ کی آنکھوں میں اچانک خوف ظاہر ہونے لگا، اس کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا اور اس کا جسم پسینے سے بھیگ گیا۔ دلمیر سنگھ گھبرا کر بولا، مہاراج کیا ہوا؟ بادشاہ نے گھبرا کر جام نیچے رکھا اور دیواروں کو دیکھنے لگا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یہاں کچھ ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ درباری ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر بادشاہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا اور اس کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ پھر اچانک چلا کر بولا، وہ فقیر کچھ کر رہا ہے۔ اسی وقت قید خانے میں ایک عجیب منظر ظاہر ہو رہا تھا۔ رحیم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ منور فقیر کی آنکھوں سے ایک نور نکل رہا ہے۔ دیواریں ہلکی ہلکی لرزنے لگیں، زنجیریں ہلنے لگیں، قید خانے میں عجیب سا نور پھیلنے لگا۔ رحیم حیرت سے دیکھ رہا تھا اور منور فقیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ منور فقیر کہنے لگا، بیٹا، صبح قریب ہے اور حق کی روشنی طلوع ہونے والی ہے۔ جب سورج کی پہلی کرن محل پر پڑی تو دربار کے درمیان ایک بڑی پھانسی کی جگہ تیار کی جا رہی تھی۔ سپاہی سخت پہرے پر تھے، ہندو درباری تماشائی بنے کھڑے تھے اور کچھ مسلمان خوفزدہ ہو کر یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ منور فقیر اور رحیم کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ فقیر کا چہرہ پرسکون تھا جبکہ رحیم کے چہرے پر خوف نمایاں تھا۔ بادشاہ اپنی سنہری مسند پر بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے پر رات کی دہشت کے آثار ابھی تک صاف دکھائی دے رہے تھے۔ راجا پوری رات سو نہ پایا تھا، اس کی آنکھیں سرخ اور بھاری لگ رہی تھیں جیسے وہ کسی خوف میں مبتلا ہو۔ راجا کمزور آواز میں بولا، چلو سزا شروع کرو۔ سپاہیوں نے منور فقیر کو تختہ دار کی طرف دھکیل دیا، مگر جیسے ہی منور فقیر تختے پر چڑھا اچانک ہوا کی رفتار تیز ہونے لگی۔ دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ بادل گھنے ہونے لگے اور آسمان پر ایک عجیب سی تبدیلی نظر آنے لگی۔ پرندے تیزی سے اڑنے لگے اور محل کی دیواریں ہلنے لگیں۔ یہ سب دیکھ کر مسلمان بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعرے لگانے لگے جبکہ ہندو درباری خوفزدہ ہو گئے۔ دلمیر سنگھ چیخ اٹھا اور کہنے لگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ منور فقیر نے آسمان کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ظلم کی رات ختم ہونے والی ہے اور آج اللہ کی عدالت لگنے والی ہے۔ دربار میں موجود ہندو سردار اور سپاہی خوف سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کچھ نے اپنے ہاتھ جوڑ کر پنڈتوں کو بلانا شروع کر دیا کہ شاید وہ کچھ کر سکیں، مگر سب کی زبانیں گنگ ہو چکی تھیں۔ مہاراجہ دیر سنگھ اپنی سنہری مسند پر بیٹھا تھا مگر اس کے چہرے کی رنگت اڑ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید خوف تھا مگر غرور اسے جھکنے نہیں دے رہا تھا۔ وہ چلا کر بولا، یہ سب بکواس ہے، میں نہیں ڈرتا، میں دیکھتا ہوں کہ تمہارا خدا کیا کرتا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سپاہیوں کو اشارہ کیا، جلدی کرو، اس فقیر اور اس نوجوان کو قتل کر دو۔ سپاہی ابھی آگے بڑھے ہی تھے کہ اچانک ایک زوردار بجلی کڑکی اور ایسا لگا جیسے پورا محل لرز گیا ہو۔ دربار میں موجود ہر شخص کی چیخ نکل گئی، دیواروں میں دراڑیں پڑنے لگیں اور زمین ہلنے لگی۔ اسی لمحے ایک زبردست زلزلہ آ گیا۔ جب محل میں زلزلہ آیا اور درباری اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے تو ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں خوف کے بجائے سکون تھا۔ وہ جگہ شہزادی مالا کا کمرہ تھا۔ شہزادی مالا بادشاہ ویر سنگھ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ وہ شروع سے ہی اپنے والد کے حکومت پر سوال اٹھاتی رہتی تھی مگر اسے بھی کبھی ہمت نہ ہوئی کہ اپنے والد کے ظلم کے خلاف کھڑی ہو سکے۔ لیکن جب اس نے اپنے والد کا ظلم، مسلمانوں کی بے بسی اور منور فقیر کی سجائی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہ اندر سے ہل گئی تھی۔
वो अपने कमरे में तन्हा बैठी अल्लाह की तरफ रुजू कर रही थी। वो दुआ करते हुए बोली, ऐ खुदा, अगर तू वाकई सबसे बड़ा बादशाह है तो जालिम का अंजाम दिखा दे। अगर तूने मुनव्वर फकीर को सच्चाई के साथ भेजा है तो मुझे हिदायत दे। मैं जानती हूँ कि मेरे बाप ने जुल्म किया है। मैंने अपनी आंखों से मुसलमानों को मरते देखा है। मैंने रहीम को कैद खाने में जाते देखा है। मैंने इस फकीर की बातें सुनी हैं। अगर तू चाहे तो सब कुछ बदल सकता है। शहजादी के आंसू उसके रुखसारों पर बह रहे थे और वो सजदे में गिर गई और रोते हुए बोली, ऐ खुदा, मैं सच्चाई की तलाश में हूँ। मुझे वो रास्ता दिखा जो मुझे सही राह पर ले जाए। उसकी दुआ अभी मुकम्मल भी ना हुई थी कि अचानक जमीन हिलने लगी। शहजादी ने खिड़की से बाहर देखा तो महल के बड़े बड़े सतून गिर रहे थे और उसके वालिद के दरबार में चीखों पुकार मची हुई थी। महल के बड़े सतून धड़ाधड़ नीचे गिरने लगे। छत में दरारें पड़ गईं और दरबार में बैठे दरबारी इधर उधर भागने लगे। जो लोग अभी तक जश्न मना रहे थे वो अपनी जान बचाने के लिए एक दूसरे को धक्के दे रहे थे। सिपाहियों ने मुनव्वर फकीर और रहीम को छोड़ दिया और अपनी जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ भागने लगे। राजा दीर सिंह का जिस्म कांपने लगा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ सोने का जाम जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों में शदीद खौफ छा गया। वो घबरा कर बोला, ये सब क्या हो रहा है? मुनव्वर फकीर मुस्कुराकर बोला, दीर सिंह, अल्लाह जुल्म को मोहलत देता है, मगर जब उसका अज़ाब नाजिल होता है तो किसी को नहीं छोड़ता। बादशाह के पांव तले जमीन लरजने लगी। वो चीख कर बोला, नहीं नहीं, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे बचाओ। वो अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, मगर उसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और महल के दरवाजे जमीन में धंस गए। बादशाह ने मुड़कर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर अचानक जमीन उसके पांव के नीचे से सरकने लगी। वो चीखा, बचाओ बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। महल के सबसे बड़े सतून पर बिजली गिरी और वो धड़ाम से सीधा बादशाह की मसनद पर आ गिरा। राजा दीर सिंह वहीं दबकर हलाक हो गया। बादशाह के मरने के बाद जलजला थम गया और फिजा में एक अजीब सा सुकून फैल गया। महल के बड़े बड़े हिस्से तबाह हो चुके थे और दरबार में मौजूद ज्यादातर जालिम सिपाही या तो हलाक हो चुके थे या भाग गए थे। मुनव्वर फकीर ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहने लगा, आज जुल्म का एक बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। रहीम हैरत से ये सब देख रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। मुसलमान जो कई सालों से जुल्म सह रहे थे, महल की तबाही की खबर सुनकर अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। अगली सुबह मुसलमान आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जाने लगे। मुसलमान मस्जिद में जमा हो गए। मुनव्वर फकीर मस्जिद के दरवाजे पर खड़े होकर बोले, जो अल्लाह के रास्ते पर चलता है वही कामयाब होता है, और जो गरूर में आकर अल्लाह के हुक्म को झुटलाता है उसका अंजाम राजा दीर सिंह जैसा होता है। ये कहकर मुनव्वर फकीर खामोश हो गए और आसमान की तरफ देखने लगे। उसी दौरान शहजादी, जो मोजज़ाती तौर पर बच गई थी, मस्जिद के करीब पहुंच गई जहां मुनव्वर फकीर पहले से मौजूद थे। उनके चेहरे पर सुकून था, जैसे वो पहले से जानते हों कि सब कुछ ऐसा ही होने वाला है। शहजादी कांपते कदमों से उनके करीब आई और सर झुका लिया और कहने लगी, बाबा जी, क्या वाकई अल्लाह ने मेरे वालिद को सज़ा दे दी? मुनव्वर फकीर ने आहिस्ता से कहा, जुल्म ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता और अल्लाह जालिम को उस वक्त पकड़ता है जब वो खुद को सबसे ज़्यादा महफूज समझता हो। शहजादी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, बाबा जी, क्या मेरे लिए भी कोई बख्शिश है? मेरा बाप तो जालिम था, लेकिन मैंने कभी किसी पर जुल्म नहीं किया। मैं हमेशा सच्चाई की तलाश में रही, मगर हिम्मत नहीं होती थी कि अपने वालिद के खिलाफ कुछ कर सकूं। फकीर ने उसकी तरफ देखा और नरमी से बोला, जो हक की तलाश में निकले अल्लाह उसका रास्ता खुद हमवार कर देता है। अगर तुम सच्चाई की तरफ आना चाहती हो तो दरवाजे खुले हैं। शहजादी जमीन पर बैठ गई और बोली, मुझे बताओ मैं क्या करूं? मुनव्वर फकीर ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जो अल्लाह को अपना बादशाह मान ले वही कामयाब होता है। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बख्शिश हो तो इस्लाम कबूल कर लो और अल्लाह के दीन पर चलो। शहजादी का जिस्म कांपने लगा। वो जानती थी अगर उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो हिंदू ब्राह्मण उसे कबूल नहीं करेंगे और उसके वालिद के बाकी सिपाही उसके दुश्मन बन जाएंगे। मगर अब उसके दिल में खौफ नहीं था, क्योंकि वो जान चुकी थी कि सच्चाई कहाँ है। शहजादी ने सर झुकाकर कहा, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल हैं।
منور فقیر مسکرا کر بولے، آج ایک اور دل نے سچائی کی روشنی دیکھ لی۔ مسلمانوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور وہ ہندو سلطنت ایک مسلمان سلطنت میں تبدیل ہو گئی۔ یہی اللہ کی قدرت ہے جو ظلم کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہے۔ کچھ دن بعد جب شہر میں امن و امان قائم ہو گیا تو منور فقیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میرا کام یہاں ختم ہو گیا، اب مجھے اگلی منزل کی طرف جانا ہے۔ رحیم روتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی ہمیں چھوڑ کر مت جائیے۔ فقیر مسکرا کر کہنے لگا، بیٹا روشنی کبھی ایک جگہ نہیں رکتی، اسے ہمیشہ پھیلنا ہوتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ ایک سنسان راستے پر نکل پڑے اور پھر کبھی واپس نہ آئے، مگر ان کی باتیں، ان کی دعائیں اور ان کا ایمان ہمیشہ زندہ رہا۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اسی طرح کی قصے کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔